بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آج ہم ہسٹری آف نیورو سائیکالوجی کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ نیورو فزیولوجی یا نیورو سائیکالوجی کا ایک بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے، ایک بڑی امپورٹنٹ اس کی برانچ ہے۔ اس میں سب سے پہلے جب ہم نیورو سائیکالوجی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو اٹ از ویری نیسیسری ٹو نو کہ ویئر فرام نیورو سائیکالوجی اسٹارٹ، کہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی نیورو سائیکالوجی، وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اس میں جو کنٹریبیوشنز تھیں، وہ بیسک جو انیشیل کنٹریبیوشنز تھیں وہ کی۔ تو سب سے پہلے جو میں بات کروں گا، کچھ میجر پوائنٹس ہیں اس میں ہسٹری میں جو ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے وہ بیسیکلی ہے بہت بہت سال پہلے اسٹون جب ایرا تھا، اس میں ایک جب سائیکولوجیکل جو ڈسٹربنسز ہوتی تھی، جو سائیکولوجیکل یا پیتھولوجیز ہوتی تھی، ان کو ہیل کرنے کے لیے، ان کو ٹھیک کرنے کے لیے، ان کا علاج کرنے کے لیے ایک طریقہ یوز کیا جاتا تھا جس کو ہم ٹریفینیشن کہتے ہیں۔ ٹریفینیشن بیسیکلی کیا تھا؟ ٹریفینیشن جو تھا وہ اسکل میں، جو انسان کی کھوپڑی ہوتی ہے، اس میں ایک پلگ لائک سٹرکچر جو ہے، وہ اس کا ایک پیس اور یا ایک ٹکڑا جو ہے وہ نکال لیا جاتا تھا آپریشن کے ذریعے، اور اس کے بعد یہ خیال کیا جاتا تھا کہ چونکہ ٹکڑا نکال لیا جاتا تھا تو یہ خیال کیا جاتا کہ پریشر دماغ پہ جو پریشر ہے، کیونکہ اس وقت تھیوری یہ تھی کہ انسان سائیکولوجیکل یا کسی بھی پیتھولوجی کا شکار اس وقت ہوتا ہے جب اس کے دماغ پر پریشر پڑتا ہے۔ تو اس وقت طریقہ علاج ٹریفینیشن استعمال کیا گیا تھا، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ ٹریفینیشن جو ہے وہ اس میں ایک جو انسانی کھوپڑی یا اسکل ہوتی ہے، اس میں سے ایک پیس نکال لیا جاتا ہے اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ پریشر جو تھا دماغ پر وہ کم ہو گیا ہے، لہٰذا اب انسان کوئی بھی جو پیشنٹ ہے یا کوئی بھی کلائنٹ جو ہے وہ اس پریشر کے کم ہونے کی وجہ سے ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اس طریقہ علاج کو ٹریفینیشن کہا جاتا تھا۔ جو دوسرا نظریہ تھا بیسیکلی جو ہسٹری کا ایک اہم مائل سٹون تھا، وہ تھا ڈیولپمنٹ آف فرینالوجی ڈاکٹرائن، یعنی اس کے مطابق 17ویں صدی میں فرینز گال نے ایک آئیڈیا دیا تھا۔ اس نے ایک آئیڈیا دیا تھا کہ برین، بیہیویئر، پرسنالٹی اور انٹیلیجنس میں لنک ہے۔ اس لنک کا جو آئیڈیا تھا، اس نظریے کو اس نے فرینالوجی کا نام دیا۔ فرینز گال کے مطابق فرینالوجی کیا تھی؟ اس کے مطابق جب بھی کوئی پرسنالٹی ٹریٹ ویل ڈیولپ ہو جاتی تھی، اسٹرانگ ہو جاتی تھی، انسان کے اندر وہ اسٹرانگ ہو جاتی تھی، تو اس ٹریٹ کے سے ریلیونٹ جو برین کا ایریا تھا وہ ایکسپینڈ ہو جاتا تھا، بڑھ جاتا تھا، اس کا سائز بڑا ہو جاتا تھا۔ تو اس ڈاکٹرائن کو یا اس جو تھیری تھی، جو کانسیپٹ تھا، جو نظریہ تھا، اس کو فرینز گال نے فرینالوجی کا نام دیا تھا۔ ایک دفعہ میں پھر اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ فرینز گال نے 17ویں صدی میں ایک نظریہ دیا۔ اس نے کہا کہ انسان کی برین، بیہیویئر، پرسنالٹی میں لنک پایا جاتا ہے۔ کیسے لنک پایا جاتا ہے؟ یعنی اس کے مطابق انسان کی کوئی بھی ٹریٹ ہوتی ہے، کوئی بھی بیہیویئرز ہوتے ہیں، ان کا تعلق انسان کے ڈائریکٹ برین کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی برین اس کو کنٹرول کرتا ہے یا اس کا لنک ہوتا ہے برین کے ساتھ کسی بھی طرح یا کسی بھی طریقے سے۔ تو اس نے آگے ایک پوائنٹ دیا تھا اپنی تھیوری میں، فرینالوجی میں۔ اس نے کہا تھا کہ جب انسان کی پرسنالٹی، کوئی بھی پرسنالٹی ٹریٹ، ٹریٹس کیا ہوتی ہیں انسان کا، لائک ایکٹیونیس، الرٹنیس، شارپنیس، یہ جو ٹریٹس ہیں بیسیکلی اس طرح کی تھاؤزنڈز آف ٹریٹس جو انسان کے اندر پائی جاتی ہیں، اس طرح کی کوئی بھی ٹریٹ جب ویل ڈیولپ ہو جاتی ہے تو اس ٹریٹ سے ریلیونٹ جو برین کا ایریا ہے وہ ایکسپینڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے، ایکسپینڈ ہو جاتا ہے۔ تو اس نظریے کو فرینز گال نے 17ویں صدی میں پیش کیا تھا اور اس کو فرینالوجی کا نام دیا۔ نیورو سائیکالوجی کی ہسٹری میں جو اگلا ایک امپورٹنٹ جو کام آ جاتا ہے یا جو ایک نام ہے اگلا امپورٹنٹ، وہ ہے پیری فلورینس۔ پیری فلورینس نے ایک کانسیپٹ دیا تھا جس کو ہم کہتے ہیں ایکسٹرپیشن، جس کو ہم ایبلیشن بھی کہتے ہیں۔ پیری فلورینس کا ایک جو آئیڈیا تھا، اس نے کہا تھا کہ برین کا یا جو فنکشنز، بیسیکلی جو انسانی فنکشنز ہیں باڈی کے، ان کا تعلق انسان کے برین کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس نے پہلی بار برین کے فنکشنز کو ڈسکس کیا، ان کو اسٹڈی کیا،
اس نے ایک طریقہ اختیار کیا برین کے فنکشنز کو اسٹڈی کرنے کا، جس کو ہم ایکسٹرپیشن کہتے ہیں یا جس کو ہم ایبلیشن کہتے ہیں۔ اس نے اس ایکسٹرپیشن یا ایبلیشن میں ہوتا کیا ہے یا وہ کیا کرتا تھا، وہ برین کے ایک جو ڈفرینٹ جو پارٹس تھے ان کو ریموو کرتا تھا، اس کے بعد اس کا ایفیکٹ جو تھا وہ برین بیہیویئر پہ چیک کرتا تھا۔ فار ایگزامپل میں ایک بڑی سمپل سی ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ بروکا ایریا کا جو تعلق ہے بیسیکلی پروڈکشن آف اسپیچ کے ساتھ ہے، تو وہ کیا کرتا تھا، وہ مخصوص ایریا، وہ جو بروکا ایریا ہے، کیپ ان مائنڈ دیٹ جسٹ آئی ایم گوئنگ ٹو پٹ این ایگزامپل آف بروکا ایریا، آپ کو صرف سمجھانے کے لیے میں ایک ایگزامپل یہ دے رہا ہوں۔ وہ کیا کرتا تھا کہ وہ بروکا ایریا کو وہ ریموو کرتا تھا اور اس کے بعد وہ ایفیکٹ دیکھتا تھا کہ اس حصے کو ریموو کرنے کے بعد کس حصے پر ایفیکٹ پڑا ہے، انسان کے کون سے بیہیویئر پر ایفیکٹ پڑا ہے۔ تو یہ جو کانسیپٹ تھا بیسیکلی کہ برین کا کوئی بھی حصہ ریموو کیا جاتا تھا، سرجیکلی آپریشن کے ذریعے ریموو کیا جاتا تھا اور اس کے اثرات انسانی بیہیویئر پر دیکھے جاتے تھے کہ برین کے مخصوص حصے کو سرجیکلی ریموو کرنے سے انسان کے بیہیویئر کے کون سا بیہیویئر ہے جو ہے وہ انسان کا افیکٹ ہوتا ہے۔ اس کانسیپٹ کو ایکسٹرپیشن کہتے ہیں، اس کو ایبلیشن بھی کہتے ہیں، اور یہ پیری فلورنس نے یہ نظریہ پیش کیا تھا۔ نیکسٹ جو ایک کانسیپٹ آ جاتا ہے نیورو سائیکالوجی کی ہسٹری میں، وہ ہے فنکشنلزم کا ایک جو ایرا یا ایک پیریڈ، جو ایک دور تھا۔ فنکشنلزم کیا تھا بیسیکلی، ولیم جیمز نے یہ اسکول آف تھاٹ پیش کیا تھا۔ ولیم جیمز کا کانسیپٹ تھا، اس نے جو ایک اسٹڈی اس چیز کو کیا، اس نے یہ دیکھا کہ انسانی دماغ کس طرح انوائرمنٹل اڈیپٹیشن میں رول پلے کرتا ہے، یعنی کہ انسان جب بھی کسی انوائرمنٹ میں رہتا ہے، جب بھی کسی انوائرمنٹ میں یا ماحول میں زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے، تو دماغ کا کیا رول ہوتا ہے اس انسان کو اس قابل بنانے میں تو وہ کسی بھی انوائرمنٹ میں ایڈجسٹ ہو سکے۔ یو نو ویری ویل، آپ نے ڈفرینٹ انوائرمنٹ سے، ڈفرینٹ سینیریوز سے، ڈفرینٹ سچویشنز سے آپ کا واسطہ پڑا ہوگا کبھی نہ کبھی۔ تو تھنک اباؤٹ اٹ، سوچیں اس بات کو کہ اس سینیریو کو، کسی بھی سچویشن کو ہینڈل کرنے میں، کسی بھی انوائرمنٹ میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے میں آپ کے دماغ نے کیا رول پلے کیا، آپ نے دماغ کے کون سے ایسے فنکشن تھے جنہوں نے کسی بھی سچویشن کو ہینڈل کرنے میں رول پلے کیا۔ ولیم جیمز جو تھا بیسیکلی اس نے یہ کانسیپٹ پیش کیا تھا، اس نے اس چیز کو اسٹڈی بھی کیا تھا کہ دماغ کا جو کیا رول ہے کسی بھی سچویشن کو ہینڈل کرنے میں، یا کسی بھی رول کو، یا کسی بھی جگہ میں، کسی بھی سینیریو میں انسان کی ایڈجسٹمنٹ میں، اس کی ہیلپ کرنے میں اس کا کیا رول ہے۔ جو ولیم جیمز جو تھا بیسیکلی فنکشنلزم کا بانی بھی تھا۔ اس کے بعد ولیم جیمز کا اسٹوڈنٹ تھا جان ڈیوی، اس نے بھی اس کے جو فنکشنلزم جو تھا اس کا جو اس کو لے کے چلا تھا۔ جان ڈیوی also believed that psychology should focus on study of organism as a whole in terms of adaptation of environment۔ اس نے بھی یہ کہا تھا کہ جو سائیکالوجی ہے وہ کسی بھی ایز اے ہول اسٹڈی کرتی ہے آرگنزم کے جو اڈیپٹیشن ہے کسی بھی انوائرمنٹ میں، اس کو ایز اے پارٹ نہیں، جس طرح اسٹرکچرلزم والوں نے پارٹس پر فوکس کیا تھا، لیکن فنکشنلزم بیسیکلی از دا ریزلٹ آف اسٹرکچرلزم۔ فنکشنلزم تبھی وجود میں آیا تھا جب اسٹرکچرلزم پر کرٹیسزم کیا گیا تھا، انہوں نے پارٹس پہ زور دیا تھا اور انہوں نے ایز اے ہول جو ہے اس پر زور دیا تھا۔ ان کا جو بیسک کام تھا وہ یہی تھا کہ انسان کا جو دماغ ہے وہ کس طرح کسی بھی سچویشن یا کسی بھی جو ماحول ہے اس میں انسان کی ایڈجسٹمنٹ میں کیا رول پلے کرتا ہے۔ اس جو نیکسٹ کانسیپٹ ہے جی، ڈسکوری آف بروکا ایریا۔ پال بروکا بیسیکلی بڑا ایک امپورٹنٹ، ایک بڑا فیمس ریناؤنڈ نام ہے نیورو سائیکالوجی میں، کیونکہ پال بروکا نے فرسٹ ٹائم فنکشنل امپیئرمنٹ اور برین کے اسپیسیفک ایریا میں لنک کو دریافت کیا تھا، یعنی فنکشنل امپیئرمنٹ اور اسپیسیفک برین ایریا کے لنک سے میری مراد یہ ہے کہ اس نے یہ بتایا تھا کہ جب آپ کے فنکشنز میں کسی بھی بیہیویئر میں کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے تو اس خرابی کا برین کے کس اسپیسیفک ایریا سے تعلق ہے۔
اس چیز کو دریافت کرتے ہوئے اس نے فرسٹ ٹائم بروکا ایریا دریافت کیا. اس نے کہا کہ جو لینگویج پروڈکشن، جو سپیچ ہے جو ہم پروڈیوس کرتے، جس طرح میں بول رہا ہوں تو یہ میری ایک جو ہے وہ لینگویج پروڈکشن ہے، اور اس میرے بولنے سے یا میرے لینگویج کو پروڈیوس کرنے میں کون سا ایریا ایک انوالو ہے؟ بروکا ایریا. یہ پال بروکا نے اس کو ڈسکور کیا تھا. اس نے بتایا تھا کہ اگر آپ کی اسپیچ میں کوئی پرابلم ہے، آپ صحیح طرح سے بول نہیں پا رہے، اسپیچ کو پروڈیوس کرنے میں کوئی پرابلم ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بروکا ایریا میں کوئی پرابلم ہے. یعنی اس نے فرسٹ ٹائم کسی بھی فنکشنل پرابلم کا جو لنک ہے وہ بتایا تھا کہ کس اسپیسیفک ایریا آف دا برین کے ساتھ ہو سکتا ہے. اچھا جی، اب بات کرتے ہیں فینس گیج کی. فینس گیج کا کیس بھی نیورو سائیکالوجی میں بہت امپورٹنٹ ہے. یو کین سے دیٹ دس از دا مائل اسٹون in the development of neuropsychology when researchers were investigated the link between brain and behavior, that either brain linked with mental functions or behaviors of the person or not. So at that time, Finney's gauge was the blessing for the neurologist, for the neuroscientist. Why? Because the case was very important. Finney's gauge was a worker, ایک ورکر تھا, and he faced an accident. جب ایکسیڈنٹ اس کا ہوا تو ایک راڈ جو تھا وہ اس کے اسکل سے ہوتا ہوا اس کی جو بائیں آنکھ تھی اس کو ڈیمیج کرتا ہوا باہر نکل گیا. تو لیکن لکیلی ہی سروائیوڈ، بچ گیا وہ. اب سروائیو جب ہوا تو اس کے بعد فزیشین یا جو بھی اس کا علاج کر رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ دیر واز اے چینج ان دا بہیویئر آف دا فینس گیج آفٹر ایکسیڈنٹ. جب اس کے برین میں ڈیمیج ہوا، جب اس کا برین، جب راڈ ایک اس کے برین سے یہاں سے وہ انٹر ہوا ہے اور یہاں سے وہ نکل گیا ہے، تو اس کے بعد اس کا جو اس کی وجہ سے ڈیو ٹو دیٹ ایکسیڈنٹ a wide area of his brain was damaged, and due to that damage his behavior, some of the behaviors were changed. اس کے بہت سارے behavior جو تھے وہ چینج ہو گئے تھے. تو اس سے پتا چلا کہ اب اس کے behavior کون سے چینج ہوئے تھے. لائک اگریسو ہو گیا تھا، اریٹیٹ ہو گیا تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصے میں آ جاتا تھا، ہائپر ایکٹیو ہو گیا تھا. تو ان بیہیویئرس کو، یہ جو بیسیکلی بیہیویئرس تھے، یہ جو اس کا جو بیہیویئر تھا، چینج ہوا ہوا بیہیویئر، یہ اس نے ایک نیورو سائیکالوجی میں یا نیورولوجی میں ایک بڑی ڈیولپمنٹ کا کام کیا، ایک مائل سٹون کا کام کیا. اس سے نیورولوجسٹ اس نتیجے پہ پہنچے کہ برین کے جو یہ ایریاز ہیں یہ کن کن بیہیویئرز کے ساتھ لنک ہے، اور برین کے ان ایریاز کے ڈیمیج ہونے کی وجہ سے کون کون سے جو انسانی فنکشنز ہیں، جو بیہیویئرز ہیں، وہ افیکٹ ہوتے ہیں. تو فینس گیج جو تھا بیسیکلی اس کا کیس ایک بڑی کنٹریبیوشن تھا نیورو سائنس میں. فینس گیج کے کیس کو یا اس کی جو سٹوری ہے اس کو کرو بار کیس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. اچھا جی، اب بات کرتے ہیں ہرمن وان ہیلمولٹز. ہرمن وان وہ شخص تھا جس نے نرو امپلس کی سپیڈ کو دریافت کیا تھا. نرو امپلس آپ جانتے ہیں، جس طرح ہم نے اپنے پہلے لیکچرز میں پڑھا ہے کہ نیورون سے ریلیٹڈ کہ نیورون جو جب میسیجنگ کرتا ہے، جب انفارمیشن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتا ہے تو وہ نرو امپلس کی شکل میں، ایک اس کی صورت میں، جو فارم میں، نرو امپلس کی فارم میں وہ ٹریول کرتی ہے نیورون کے اندر. تو ہرمن وان جو تھا اس نے نرو امپلس کی سپیڈ کو دریافت کیا تھا کہ کتنی سپیڈ سے جو ہے وہ نرو امپلس ٹریول کرتی ہے. لاسٹ پر آ جاتا ہے جی سر چارلس شیرنگٹن. سر چارلس شیرنگٹن وہ پہلے آدمی تھے جنہوں نے سائنیپس کو دریافت کیا تھا. He was the first person who discovered the synapse, also known as synaptic cleft, synapses, synaptic gap, and so on. So synapse, what is synapse?
Synapse basically the distance, the gap between two adjacent neurons, the gap between presynaptic neuron and postsynaptic neuron. Presynaptic neuron, where from neurotransmitters travel toward postsynaptic neuron. When neurotransmitters released from presynaptic neuron, then they passed through a gap to reach at postsynaptic neuron. That gap particularly called synapses. वो gap जो दो न्यूरॉन के दरमियान में पाया जाता है, जहां से न्यूरोट्रांसमीटर ट्रेवल करके पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के डेंड्राइट्स पर जो बाइंडिंग साइट्स होती हैं वहां पर जाकर अटैच होते हैं. तो उस गैप को जो दोनों न्यूरॉन्स के गैप में, जैसा कि यू कैन सी इन द पिक्चर ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन, द गैप between two neurons, that is called synapse. It is also called synaptic cleft or synaptic synapses or synaptic gap.